السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام اور عزیز دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جسے ماہ رضا کہا جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو چاند کے اعتبار سے سیدی سندی شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک کا دن بھی ہوتا ہے۔ 25 صفر کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، کیوں نہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر سیدی حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے متعلق گفتگو کریں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے متعلق گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سامعین کرام، آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ نے بارہا اور نہ جانے کن کن مقریوں سے، کن کن ناطخواہوں سے آپ نے یہ سنا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے اندر ہم یہ گفتگو کریں گے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو کس نے معجزہ کہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور فی زماننا، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آپ کے علم سے تمام کے تمام لوگ کس طریقے سے فیض یاب ہوئے، اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ماہر رضویات پروفیسر محمد مسعود احمد مجددی دہلوی نے عیسوی سن 1980 میں آپ نے ایک تاثر نامہ پیش کیا تھا، جس میں آپ نے برملا یہ اعلان کیا تھا، سچ تو یہ ہے کہ وہ معاصرین کے دیے جانے والے تمام القاب کے جامع ہیں۔ وہ امام ربانی بھی ہے، وہ شیخ الہند بھی ہے، وہ سبحان الہند بھی ہے، وہ امام الہند بھی ہے، وہ حکیم الامت بھی ہے، وہ رئیس الاحرار بھی ہے، وہ شاعر مشرق بھی ہے، وہ شیخ الاسلام بھی ہے، وہ تمام کچھ ہے۔ یہ پروفیسر محمد مسعود سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام القاب کے جامع ہیں۔ بیک وقت سیدی اعلیٰ حضرت بہت کچھ ہے۔ سامعین کرام، یہ تو پروفیسر محمد مسعود کے زبانی الفاظ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ بیک وقت سیدی اعلیٰ حضرت بہت سارے فنون کا کامل آپ کو علم رکھتے تھے۔ آئیے آپ کو بتاتا چلو کہ پاکستان کے سرزمین پر ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کا نام اعلیٰ حضرت کانفرنس۔ یہ کانفرنس یہ اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی، اور اس میں مولانا کوثر نیازی نے 1993 کے اندر ایک خطاب دیا تھا سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اور آپ نے بہت بڑا خطاب دیا تھا۔ ان میں سے کچھ باتیں اور کچھ جوہر آپ کے سامنے پیش کروں گا، سماعت کریں۔ مولانا کوثر نیازی فرماتے ہیں کہ قرطاس و قلم سے میرا تعلق 2-4 سال کی بات نہیں۔ قرطاس یعنی کاپی اور قلم یعنی قلم جیسے پین۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے یہ میرے 2-4 سال کی بات نہیں ہے، یعنی میرا پڑھنا اور پڑھانا اور لکھنا اور لکھانا، تو یہ تعلق میرے اور پڑھنے کے درمیان، میرے اور لکھنے کے درمیان 2-4 سال کی بات نہیں بلکہ نصف صدی کی بات ہے، یعنی 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا کہ میں پڑھتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، پڑھواتا بھی ہوں، لکھواتا بھی ہوں، اور یہ 2-4 سال کی بات نہیں بلکہ نصف صدی کی بات، یعنی 50 سال سے زائد کی بات ہے کہ مجھے اس سے تعلق ہے، کتاب و قلم سے تعلق ہے، میں مطالعہ کرتا ہوں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس دوران وقت کے بڑے بڑے اہل علم، وقت کے بڑے بڑے اہل قلم اور علماء اور مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر استفادہ حاصل کرنے کا موقع بھی میسر ہوا، یعنی صرف آپ نے کتابیں پڑھی اور کتابیں پڑھائی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے اہل علم اور بڑے بڑے ذہین والے اور بڑی ذہانت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ میں نے آپ کی صحبت میں بڑے اہل علم اور بڑے اہل قلم کی صحبت میں بیٹھ کر، علماء مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے استفادہ حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا، اور میں نے ان سے جو کچھ مجھے سیکھنا تھا اور جو کچھ بڑے بڑے علماء اور مشائخ مجھے سکھاتے تھے، تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر میں علم حاصل کرتا تھا، ان سے فائدہ حاصل کرتا تھا، اور ان کے درس میں شریک رہا۔ وہ جو پڑھاتے تھے تو ان کے پاس بیٹھ کر میں پڑھتا تھا، اور میں اپنے بساط کے مطابق ان سے فیض حاصل کرتا رہا۔ حضور مولانا کوثر نیازی فرماتے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق میرا جو لیول ہے اور
और मेरे अंदर जो जज्बा है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक मैं तमाम बड़े बड़े उलमा और मशाइख से मैं अपने वसात के मुताबिक फैज हासिल करता रहा। अब सबसे बड़ा दावा आपका यह था कि मैंने जिंदगी में उतनी रोटियां नहीं खाई जितनी किताबें पढ़ी है। मौलाना कौसर नियाजी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसके अंदर आपने एक खिताब दिया था 1993 के अंदर, मैंने उतनी रोटियां नहीं खाई जितनी किताबें पढ़ी थी। सबसे बड़ा दावा यह कि जिंदगी के अंदर मैंने उतनी रोटियां नहीं खाई, उतनी रोटियां नहीं खाई जितनी मैंने किताबें पढ़ी है। यानी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपने किताबों का मुताला किया। फिर आप फरमाते हैं कि इसी दौरान, इन तमाम मामले के दौरान, मुताले के दौरान आप फरमाते हैं कि मेरी लाइब्रेरी में 10,000 से जायद कुतुब मौजूद है, 10,000 से जायद किताबें मौजूद है और तमाम किताबें मेरे मुताले से गुजर चुकी है। हुजूर मौलाना कौसर नियाजी फरमाते हैं कि मेरे लाइब्रेरी के अंदर 10,000 से जायद किताबें मौजूद है और तमाम किताबें मेरे मुताले से गुजर चुकी है। उन तमाम किताबों का मुताला मैंने कर लिया है। आप फरमाते हैं कि मेरा ताल्लुक किताबों किरतास से, किताबों कलम से 1-2 साल की बात नहीं, 2-4 साल की बात नहीं, बल्कि निस्फ सदी की बात है, 50 साल से जायद की बात है। आपका ताल्लुक किताबों किरतास और किताबों कलम से है। आप कहते हैं कि मेरी लाइब्रेरी के अंदर 10,000 से जायद किताबें मौजूद है और वो तमाम किताबें मेरे मुताले से गुजर चुकी है, मैंने उन तमाम किताबों को पढ़ लिया है। फिर आगे आप फरमाते हैं कि इस दौरान इमाम अहले सुन्नत वल जमात सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक भी किताब मेरे मुताले से गुजरी नहीं। आप फरमाते हैं कि हुजूर आला हजरत की एक भी किताबें इस दौरान मैंने नहीं पढ़ी थी और मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैंने इल्म का खजाना हासिल कर लिया है, मैंने इल्म के समंदर को पार कर लिया है, हत्ता के इल्म के हर जहत तक रसाई हासिल हो गई है। मौलाना कौसर नियाजी फरमाते हैं कि आला हजरत की एक भी किताबें मेरे मुताले से नहीं गुजरी, लेकिन मैं अपने अंदर यह महसूस कर रहा था कि मैंने इल्म के समंदर को हासिल कर लिया है, इल्म के खजाने को पार लिया है, हत्ता के इल्म के हर जहत तक मेरी रसाई हासिल हो गई है, मेरी रसाई हो चुकी है। आपका यह महसूस करना था, आप अपने दिल के अंदर यह महसूस कर रहे थे। सामईन इकराम, वो बंदा जो अपने 50 साल से जायद के अरसे के अंदर उसने कितनी किताबें पढ़ी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो बंदे का दावा है, वो मुद्दई है इस बात का कि मैंने जिंदगी में उतनी रोटियां नहीं खाई जितनी किताबें पढ़ी है। साल के अंदर 365 दिन होते हैं, अगर एक दिन के अंदर एक रोटी भी खाए तो 365 रोटियां होती है दिनों के हिसाब से। तो सामईन इकराम, एक साल के अंदर 365 किताबें हो जाएगी। अब बताते हैं कि उतनी रोटियां नहीं खाई जितनी किताबें पढ़ी, यानी 365 अगर हमारा अंदाजा अगर हम कैलकुलेट करें तो 365 से ज्यादा आप किताबें पढ़ी। तो सामईन इकराम, न बस ये बल्कि एक साल की बात है ये। आप फरमाते हैं कि 10,000 से जायद किताबें मेरे लाइब्रेरी में मौजूद और निस्फ सदी का अरसा है कि मुझे इन किताबों से ताल्लुक है, मुझे पढ़ने पढ़ाने और मुताले का ताल्लुक है। तो सामईन इकराम, आपका इतना बड़ा दावा है। फिर आप फरमाते हैं कि इस दौरान इतनी सारी किताबें पढ़ी, तमाम किताबों का मैंने मुताला किया, लेकिन इस दौरान सय्यदी आला हजरत की किताब, एक भी किताब मेरे मुताले से नहीं गुजरी। और जैसे ही मैंने सय्यदी आला हजरत रहिमहुल्लाह की किताब का मुताला किया और आपके इल्म के दरवाजे पर दस्तक दी और फैज़याब हुआ, तो मुझे अपने जहल महसूस हुआ। आप मौलाना कौसर नियाजी फरमाते हैं, वो बंदा जिससे 50 साल के जायद का अरसा उसे किताब से ताल्लुक हुआ और मुताला करते करते एक अरसा गुजर गया, वो बंदा कहता है कि जब सय्यदी आला हजरत की किताब का मैंने मुताला किया और आपके इल्म से मैं फैज़याब हुआ, तब मुझे अपने जहल का एहसास हुआ और एतराफ हुआ। यानी जिस बंदे ने एक अरसा गुजार दिया किताबों को मुताले करते करते, वो फरमाता है कि जब मैंने सय्यदी आला हजरत की किताब का मुताला किया और आपसे फैज़याब हुआ, तो कहते हैं कि तब मुझे सय्यदी आला हजरत की किताबों पर नजर डालने के बाद मुझे महसूस हुआ, मुझे एहसास हुआ अपने जहल का और एतराफ हुआ मुझे अपने जहल का। आप फरमाते हैं कि मुझे यूं लगा कि सय्यदी आला हजरत की किताबें पढ़कर मुझे यूं लगा कि अभी तो मैं इल्म के समंदर के किनारे सीपियां चुन रहा हूं। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बावजूद कहते हैं सय्यदी आला हजरत की किताब पढ़कर, सिर्फ एक किताब पढ़कर और आपकी किताब पर मुताला करके यूं कहते हैं कि मुझे यूं लगा इल्म के समंदर के किनारे सीपियां चुन रहा हूं। और इमाम पाक की जात
بعد اور سیدی اعلیٰ حضرت یہ علم کا سمندر ہے، آپ سراپا علم ہے۔ سامعین اکرام، آپ اپنے ذہن سے سوچیں کہ وہ بندہ جس نے ایک عرصہ گزار دیا کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے، لیکن جب اس شخص نے، مولانا کوثر نیازی نے، کہتے ہیں کہ 10,000 سے زائد کتابیں میرے لائبریری میں تھی، اب تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے مطالعے سے کتنی کتابیں گزر چکی ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب پر مطالعہ کیا، آپ کی کتاب پر نظر ڈالی، تو مجھے یوں لگا، مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میں ابھی تو سمندر کے کنارے، علم کے سمندر کے کنارے میں سیپیا چن رہا ہوں، اور سراپا علم تو امام پاک کی ذات ہے، امام احمد رضا کی ذات ہے، اور علم کا سمندر امام احمد رضا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کی تصانیف کا جتنا مطالعہ کرتا جا رہا ہوں تو اتنی ہی میری عقل حیران ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی آپ کا علم، سیدی اعلیٰ حضرت کا علم اس لیول کا ہے کہ مولانا کوثر نیازی فرماتے ہیں کہ جس بندے کے مطالعے سے 10,000 سے زائد کتابیں مطالعے سے گزر چکی ہے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف کا جتنا مطالعہ کرتا جا رہا ہوں، جتنا مطالعہ کرتا ہوں، اتنی ہی میری عقل حیران ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آگے آپ نے آخر میں کہا کہ یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ سیدی اعلیٰ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع علم دے کر، اتنا کشادہ علم دے کر رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ علم کی کوئی ایسی جہت نہیں جس پر آپ کو دسترس حاصل نہ ہو اور آپ کی کتاب اس پر تصنیف نہ ہوئی ہو۔ یعنی دنیا کی ہر فن اور ہر سبجیکٹ میں آپ نے کتابیں تصنیف کی ہے، آپ نے کتابیں لکھی ہے۔ رب تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ حضرت کو اتنا وسیع علم دے کر دنیا میں بھیجا، سیدی اعلیٰ حضرت کو اتنا وسیع اور اتنا زیادہ علم دے کر آپ کو دنیا میں مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا، تو فرماتے ہیں کہ علم کی کوئی ایسی جہت نہیں جس پر آپ کو دسترس حاصل نہ ہو۔ یعنی ہر سبجیکٹ پر، ہر فن میں آپ کو مہارت حاصل تھی، اور کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں یا کوئی ایسا فن نہیں جس پر آپ نے کتابیں تصنیف نہ فرمائی ہو۔ آپ نے ہر فن پر کتابیں تصنیف فرمائی ہے، اور علم کے ہر جہت پر آپ کو دسترس حاصل ہوا ہے۔ اخیر میں مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ یقیناً آپ سیدی اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحیح معنی میں جانشین ہے، کہ جس سے ایک عالم فیض یاب ہوا۔ آپ کی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم نہیں بلکہ فقیہ بن جاتے ہیں، نہ جانے کس درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کی کتابیں پڑھ کر، آپ کے علم کو پڑھ کر، آپ کے علم کو، آپ کی کتابوں کو پڑھ کر نہ جانے لوگ کس عہدے تک فائز ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ کوئی ایسی ویسی ذات نہیں بلکہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ پیارے آقا علی نبی جینا علیہ السلام کے علم کے صحیح جانشین ہے، اور یہ رب تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتاب، سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کی تحریری تائید و توثیق، اور آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے شیخ مختار بن عطارد شافعی فرماتے ہیں فَكَأَنَّهُ مُعْجِزَةٌ مِّن مُعْجِزَاتِ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اظہرہ اللہ تعالی علی یدی ھذا الامام الاوحد۔ گویا وہ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس یکتائے زمانہ امام کے ہاتھوں ظاہر فرمایا۔ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو وہ عطائی علم عطا کیا، کوئی ایسا فن نہیں جس پر آپ کو دسترس حاصل نہ ہوئی ہو، آپ ہر فنون میں مہارت حاصل رکھتے تھے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو وہ اعجاز عطا کیا، وہ شرف عطا کیا کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی آپ کی کتابیں مطالعے میں آ رہی ہے۔ نہ بس یہ بلکہ صبح قیامت تک آپ کی کتابیں پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ رب تعالی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کا قطرہ ہمیں نصیب فرمائے۔